آ گیا کہ جی تمہارا فون ٹیپ ہو رہا ہے. او بھائی ٹیپ ہو رہا ہے, میں نے کہا کرو ٹیپ, کرتے ہو, ہر ایک کا ٹیپ ہو رہا ہے تقریباً. کہ تم اگر یہ بیان نہیں دو گے اور اس طرح سے نہیں کرو گے تو تمہاری عورتوں کی, بیٹیوں کی, ماؤں کی, بہنوں کی ہم تصاویر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر رائج کریں گے. ملٹری کوڈ کی بات کرتے ہیں تو میں نہیں مانتا, یہ کالا کوڈ نہیں مانتا, ایسی عدالت کو ایسے نظام پر نہیں مانتا. ہم دیکھتے ہیں کون سا جج کہتا ہے کہ بنیادی حقوق کے متصادم نہیں ہے ملٹری کوڈ. ارے چھپتے بھی ہو اور سامنے بھی نہیں آتے ہو, آؤ تو صحیح سامنے, بتاؤ کہ میں نے چلے کور کمانڈر ہاؤس پر آپ کہتے ہیں کہ حملہ کیا وہ غدار ہے. اور بھائی جس نے پاکستان کو برباد کر دیا وہ کون ہے؟ وہ بھائی ان کا ٹرائل کرتے ہو ملٹری کورٹ میں, پھر ان کا بھی ٹرائل کرو جنہوں نے جو ہے پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے, جنہوں نے آئین کو اپنے قدموں تلے رون کے رکھ دیا ہے, ان کا بھی تو کرو. ایک شخص پہ تو آپ کہتے ہو کہ اس کا نام بھی نہ لیا جائے اور اس کا نہ وہ ٹی وی پر آئے اور نہ اخبار کے کسی نہ نام آئے نہ تصویر آئے, اور دوسرا شخص جو مفرور ہے, جو عدالتی سزا یافتہ ہے, اس کے تو آپ چینل سارے روک کے جو ہے پوری جو ہے پریس کانفرنسز دکھاتے ہیں. سادات کی جڑ ہم ضیاء الحق کو کہتے ہیں. آج کی جمہوری حکومت نے اس کے ریکارڈ بھی توڑ دیے ہیں. آج اس سے زیادہ بربریت ایک وحشت پھیلا دی گئی ہے. ضیاء الحق نے مردوں کو کوڑے مارے تھے, بھٹو کو پھانسی دے دی تھی, لیکن عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا. آج کی ذلت آمیز, آج کی ایسی ذلت آمیز جو رسوائی جو اس ملک میں یہ ایک ریت ڈالی جا رہی ہے, اللہ معافی دے. 75-80 سال کے سواتی کو جس طرح سے اس پر تشدد کیا گیا اور رو رو کے اس نے کہا کہ میری اور میری خانوادے کی جس طرح تصویریں ننگی جو ہے مشتہری کی گئی ہے, شرمناک ہے. شیریں مزاری کو جس طرح سے 5 مرتبہ عدالت عالیہ نے ضمانت لی اور پھر اس کو جو ہے ایمان مزاری کی جب دھمکی دی گئی, کوئی بھی ماں, کوئی بھی باپ یہ برداشت نہیں کر سکتا. جس طرح سے ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اگر یہ بیان نہیں دو گے اور اس طرح سے نہیں کرو گے تو تمہاری عورتوں کی, بیٹیوں کی, ماؤں کی, بہنوں کی ہم تصاویر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر رائج کریں گے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو بھی اگر ایسی نوبت آئے تو میں کہوں گا میرے ماں باپ, دادا پردادا کی توبہ, میں سیاست سے باز آیا. آج جو معیشت کی بدحالی ہے ایسی تو کبھی نہ تھی. IMF کے آگے بھیک مانگ کے, بھکاری بن کے بھی ہمیں جو ہے خیرات نہیں مل رہی. ارے خدا کا خوف کرو. آج پھر کالے کوٹ کو پکار رہی ہے یہ دھرتی ماں. آج پھر وکلاء کو جو ہے وہی تحریک کی ضرورت ہے جو ہم نے 2007 میں کی تھی جب میرا سر پھٹا تھا سب سے پہلے مال کی سڑکوں پر. اب بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کدھر گیا؟ میں پوچھتا ہوں 14 مئی کو الیکشن جو ہے پنجاب میں ہونے سے کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ارے بھائی تمہارے پاس باقی تو ہر چیز کے لیے پیسے ہیں. اتنی بڑی کابینہ کے اخراجات کے تمہارے پاس پیسے ہیں. تم نے اتنے زیادہ فنڈ جو ہے اپنے MNS کو دے دیے کہ جو مرضی اللہ کرو. پھر کہا گیا کہ ہمارے پاس جو ہے رینجر دینے کے لیے نہیں ہے. ڈیفنس منسٹری نے کہا او بھائی پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے 245 آرٹیکل لگا کے آپ نے سارے پاکستان میں فوج بھیج دی. تو بھائی عوام پر ڈنڈے برسانے کے لیے, ان پہ گھروں میں گھس جانے کے لیے, ان کے جو ہے دیواریں توڑنے کے لیے, ان کے دروازے توڑنے کے لیے, ان کی مذکورات کو پکڑ کر ان کو جو ہے جیلوں میں ٹھونسنے کے لیے, وہ آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. یہ پاکستان کو قید خانہ بنا دیا گیا ہے. یہ کلاسیفائڈ جیل ہے اس وقت. نہ عدالت کی کوئی عزت ہے, تکریم ہے, اور نہ وکیل کی کوئی تعلیم اور تکریم ہے. کیا یہی پاکستان تھا جو علامہ اقبال کا تخیل تھا اور جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بیرسٹر نے تکمیل پذیر کیا تھا؟ کیا ہم بچوں کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے یہی روایات چھوڑ کے جائیں گے کہ ہر 5ویں 10ویں سال کے بعد ایک کسی ملک کو فتح کر لے گی ایک جو ہے ماشاءاللہ ہمارے طالع علماء